أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. نہیں ہے جناح ان عورتوں پر ان کے باپوں کے بارے میں، ان کے بیٹوں کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، یعنی بھتیجوں اور بھانجوں کے بارے میں. ولا نسائہن، نہ ان کی عورتوں کے بارے میں. ولا ما ملکت ایمانہن، نہ ان کے غلاموں کے بارے میں. واتقین اللہ، اور وہ اللہ سے ڈرتی رہیں. واتقین اللہ، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی وہ عورتیں اللہ سے ڈرتی رہیں. عورتوں کی بات ہو رہی ہے لا جناح علیہن میں بھی. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے. اللہ سے ڈرتی رہیں، اللہ ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر شے پر گواہ ہے. صرف ظاہری اعمال نہیں، اصل میں یہ اسلام کے احکامات تو دل تک اثر ان کا ہونا چاہیے. اگر دل تک اثر نہ ہو تو صرف ظاہری اعمال سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. جو تقوی کے ساتھ اور دل تک جب وہ احکام اتریں، اللہ کا جب تک ڈر پیدا نہ ہو تب تک. اب یہاں کس گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں ہے ان عورتوں پر. کس بارے میں گناہ نہیں ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ اگر وہ اس طریقے سے پردہ نہ کر سکے، ستر یعنی وہ جو حجاب ہے وہ حجاب نہ کر سکے. ہاں، چونکہ پیچھے حجاب کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. پیچھے حجاب کی بات ہو رہی ہے، اپنی زینت وغیرہ کو ظاہر کرنے کی. تو گویا کہ اگر یہ عورتیں حجاب نہ کریں، کن سے حجاب کریں؟ ایک تو باہر کے جو مرد ہیں غیر محرم، ان سے حجاب ہوگا، وہ کوئی سوال کرنا چاہیں گے، آنا چاہیں گے، تو پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے بات ہوگی. باقی جو گھر میں آتے ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں، تو وہ ان میں کن لوگوں سے حجاب نہیں ہوگا، کن سے حجاب ہوگا؟ تو ان عورتوں یہ یہ مرد اگر گھر میں آ جائیں اور گھر میں آتے ہیں تو ان سے حجاب کی پابندیاں نہیں ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اور بھتیجے ہیں، اور بھانجے. ان کی وضاحت کل تفصیل سے ہو گئی تھی. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ 3 آیتیں. ایک آیت یہ ہے، اور دوسری 2 آیتیں کون سی ہیں جن میں یہ اس طرح کے احکام ہیں؟ خواتین کا ذکر ہے اس کے ہاں، اپوزٹ جو. وہ تو وہ کون سی دو آیتیں مزید کس صورت کی ہیں، یا وہ کیا ہیں وہ 2 آیتیں مزید؟ ایک تو یہ سورہ احزاب کی، یہ آیت نمبر 55 ہو گئی. اور دوسری کون سی آیت ہے؟ ایک سورہ نور کی آیت ہے. مس سمیرہ کہہ رہی ہیں سورہ نور کی کون سی آیت ہے جس میں وہ آیت نمبر 33 ہے سورہ نور کی. کل میں نے ڈسپلے کی تھی آپ کے سامنے. یہ سورہ نور کی آیت ہے، یہ دیکھیے. سورہ نور آیت نمبر 31، یہ آپ کے سامنے آیت ہے سورہ نور کی. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اب سورہ احزاب میں تو اللہ تعالیٰ کے پیچھے حجاب کی بات ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں پر کوئی حجاب نہیں ہے. ان مردوں کے بارے میں، ان مردوں سے انہوں نے حجاب نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ 5 مرد اللہ نے بیان کیے، 5 مرد بیان کیے: باپ، بیٹا، بھائی، اور بھتیجا، اور بھانجا. اور کہا ان عورتوں کے بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. عورتوں کا ذکر کیوں آیا؟ اس سے پتہ لگا ہے، یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اپنی عورتیں اگر عورتوں کے پاس آئیں تو عورتیں اپنی عورتوں سے حجاب نہیں کریں گی. اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اجنبی عورتوں سے کرنا چاہیے. اجنبی عورتوں سے عورتیں حجاب کریں گی. یہ اجنبی عورتوں سے کن عورتوں سے حجاب ہوگا؟ یہ اجنبی عورتیں کون سی ہیں؟ تمام عورتیں. یعنی جب کبھی کوئی بھی اسٹرینجر گھر میں آ جائے، یا انسان کہیں ایسی جگہ پہ گیا جہاں خالی خواتین ہے لیکن ہے وہ کوئی پارٹی ہے، کچھ ہے، تو وہاں پہ بھی پھر اس طرح سے نہیں انسان
جیسے کہ اپنے گھر کی خواتین کے سامنے آ جاتا ہے اس طرح سے نہیں آئے گا. اصل تو میں عورت بد فطرت خواتین بھی ہوتی ہیں نا، جیسے جو ہوتی تو عورتیں ہیں لیکن ان کی فطرت اتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ کو مردوں سے زیادہ ان سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے وہ کسی پارلر وغیرہ، ہو سکتا ہے کسی عام جگہ پہ بھی آپ کو مل جائے، لیکن وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ کو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو ولا نسائہن سے مراد اپنی عورتیں، اپنی عورتوں سے مراد اپنی خاندان کی عورتیں نہیں ہیں. اگر یہ خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں پھر باقاعدہ ان کی صراحت آتی، جس طرح مردوں کی صراحت آئی ہے جی باپ بیٹا بھائی بھانجے بھتیجے. اپنی عورتوں سے مراد خاندان کی عورتیں نہیں ہیں، اپنی عورتوں سے مراد اپنی جیسی عورتیں، پاک پاک دامن محسن عورتیں، پاکیزہ عورتیں، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، مومن عورتیں. اور اس کا مطلب ہے مومن عورتوں سے عورتیں پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی. جو غیر عورتیں ہیں یعنی کافر عورتیں، فاسق عورتیں، مومنوں میں ایمان والوں میں دعویٰ ایمان کا ہے لیکن فسق و فجور ہے، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسی عورتوں سے بھی عورتوں کو بچنا چاہیے. ایسی عورتوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے، ایسی عورتوں کے سامنے اپنا حجاب وغیرہ اتارنے سے بھی. کیونکہ یہ عورتیں کیا کریں گی، یہ عورتیں ان کو نہ اللہ کا ڈر ہے نہ کسی اور کا ڈر ہے، یہ اللہ معاف کرے فحاشی میں اور ان چیزوں میں مبتلا ہیں. یہ ایسی عورتوں کو بھی ان چیزوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گی اور ان کو ورغلائیں گی، اور یہ ان عورتوں کی زینت اور ان عورتوں کی خوبصورتی کی باتیں غیر مردوں کے سامنے بھی کریں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی عورتوں سے حجاب نہیں کرنا، یعنی مومن عورتوں سے، اللہ سے ڈرنے والی عورتوں سے. اور جو عورتیں اپنی نہیں ہیں، بد فطرت عورتیں، فاحشہ عورتیں، بری عورتیں، دوسری عورتیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ اگر عورت خود مردوں سے حجاب کرے، وہ ایسی بد فطرت عورتوں سے اگر حجاب نہ کرے تو یہ بد فطرت عورتیں دوسرے مردوں کو ان کے بارے میں ورغلائیں گی، کہیں گی فلاں عورت ایسی اور ایسی ہے، تو وہ ان عورتوں کے حسن اور ان کی زینت کی باتیں غیروں کے سامنے کرے گی. تو ولا نسائہن، بڑی دیکھیے اللہ کے نزدیک یہ چیزیں کتنی اہم ہیں اور ہم نے اس کو کتنا لائٹ لے لیا ہے. ہم یعنی غیر عورتیں تو غیر عورتیں، ہمارے ہاں مردوں سے بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کتنا مردوں کے بارے میں تفصیل بیان کر رہے ہیں، مردوں کے سامنے عورتوں نے نہیں آنا، ازواج مطہرات نے نہیں آنا، صحابہ کرام کے سامنے نہیں آنا. وہ ازواج مطہرات جن سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہے، اور وہ صحابہ جن سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہے، ان کو بھی پردہ کرنا ہے، ان کو بھی حجاب کرنا ہے. ہاں عورتوں کے سامنے اپنی زینت، جس طرح محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اپنی عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں. غیر قسم کی بد فطرت عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی. اللہ تو اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والی عورتیں پرواہ نہیں کرتی اللہ کے حکم کی. وہ بغیر حجاب کے گھر سے نکل رہی ہیں، بغیر ضرورت کے گھر سے نکل رہی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اور ان کو غیر مرد بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. تو غیر عورتیں تو چھوڑیں، غیر مرد بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، بد فطرت اور اس قسم کے مرد بھی انہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ نے تو عورتوں سے اپنے آپ کو چھپانے کا کہا ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ سورہ نور کی آیت میں بھی ہے. یہ دیکھیے اپنی زینت ظاہر، وہاں ہے حجاب کس سے نہیں کرنا، کس سے حجاب نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. یہاں تو حجاب نہ کرنے کی اجازت کی بات ہے. اور یہاں کیا ہے، یہاں ہے زینت ظاہر نہیں کرنی سورہ نور میں. اور یہ کس کس کے سامنے زینت ظاہر نہیں کرنی، مگر ان کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے. یہ مستثنا ہے جن کے سامنے زینت ظاہر نہیں ہو سکتی. کون مستثنا ہے جن کے سامنے زینت ظاہر نہیں ہو سکتی؟ ایکسیپشن کیا ہے؟ شوہر، باپ، شوہر کے بیٹے، اپنے بیٹے، نہیں سوری، شوہر، اپنے باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ نسبی رشتے کتنے ہیں، مرد
یہاں بھی 5 ہی ہیں، یہ وہی 5 رشتے ہیں جو سورہ احزاب میں تھے، باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے. اور میں ان کی وضاحت کر چکا ہوں ان میں کون کون لوگ آتے ہیں، تفصیل بیان کر چکا ہوں کل، وہ آپ تفصیل ذہن میں رکھیں. یہاں کچھ سسرالی رشتے دار ہیں، شادی کے نتیجے میں جو ہے جس میں شوہر آ رہا ہے اس کو ایک دفعہ نکال دیں، اس کا ایک دفعہ نہ کریں، صرف نسبی شمار کریں. تو آبائہن یہ وہی وہاں بھی ذکر ہوا ہے. شوہروں کے باپ سسر یہ چھوڑ دیں ایک دفعہ، یہ سسرالی ہے. دوسرا ابنائہن جو نسبی ہے. پھر شوہروں کے بیٹے یہ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی شادی کے بعد ہوتا ہے. پھر اخوانہن یہ تیسرا ہے، اور پھر یہ چوتھا ہے نسبی، اور یہ 5واں ہے. یہی 5 یہاں بھی ذکر ہوئے. اور پھر دیکھیں او نسائہن، نسائہن کی شرط تو یہاں بھی ہے. یعنی وہاں سورہ احزاب کی آیت سے کیا پتہ لگا کہ بد فطرت غیر عورتوں کے سامنے یعنی ان سے بھی حجاب کرنا ہے. اور سورہ نور کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ غیر عورتوں کے سامنے زینت ظاہر نہیں کرنی. یہاں زینت ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو کن کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے؟ اپنی عورتوں کے سامنے. غیر عورتوں کے سامنے تو بد فطرت قسم کی عورتیں، ان کے سامنے تو زینت بھی ظاہر نہیں ہو سکتی. اور پھر آگے کیا ہے او ما ملکت ایمانہن ولا ما ملکت ایمانہن، ان کے غلام، تو غلام سے بھی پردہ نہیں ہوتا. اور یہ اس کا ذکر یہاں بھی ہے او ما ملکت ایمانہن، یا یہ عورتیں جن کے مالک ہیں ان کے غلام. یہاں صرف یہی ہے، 5 نسبی رشتے دار ہیں مرد، پھر اپنی عورتیں، اور پھر غلام. اچھا اب ٹوٹل کتنے لوگ ہیں جن سے پردہ نہیں کرنا یا جن کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے؟ ٹوٹل کتنے ہوئے جی وقاص صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، یہ آیت جو ہے سورہ احزاب کی، یہاں پہ آگے چل کے جلباب کا ذکر ہے، اور جو سورہ نور ہے اس میں خمر کا ذکر ہے. تو ان دونوں میں عام طور پہ ایک جو معاشرے میں ہمارے انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ خمر جو ہے وہ دوپٹہ ہے، اور جلباب جو ہے وہ برقع ہے یا نقاب ہے، حجاب جس کو کہہ لیں. تو اس سورہ کے نور میں خمر کدھر ہے؟ سورہ نور میں خمر کدھر ہے بتائیے ذرا. جو یہی آیت جو ہے بے یہ خمور سورہ ہن نور علی کھولی جیوب ہوئی ہے ہن آپ کے والی. سامنے. جی شیخ، نہیں یہ تو الگ چیز ہے نا اصل میں. یہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ یہ ایک الگ چیز ہے. یہ ہے کہ عورتیں اپنے اوڑھنی یا اپنے دوپٹے، خمار جو عورتیں لیتی ہیں سر وغیرہ پہ، دوپٹہ یا چادر جو بھی انہوں نے لی ہوئی ہے، تو وہ اس کو اپنے گریبانوں پر ڈال کے رکھیں. یہ ایک الگ حکم ہے. یہاں سے الگ بات ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ ایک الگ حکم ہے. اس میں اس کا تعلق دوپٹے وغیرہ کے ساتھ، خمار کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق صرف گریبان کے ساتھ ہے. یہاں تو اپنی زینت ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے، زینت ظاہر نہیں کرنی. یہاں یہ نہیں کہ زینت کو چھپانا ہے خمار کے ساتھ. یہاں تو یعنی ہم یہ کہیں کہ سورہ نور خمار کی بات کر رہی ہے اور سورہ احزاب جلباب کی بات کر رہی ہے. سورہ نور میں خمار کا ذکر تو نہیں ہے. خمار کا ذکر صرف یہاں تک ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، بس. آگے تو زینت ظاہر نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، زینت ظاہر نہیں کرنی، زینت کو چھپانا ہے. اب کس سے چھپانا ہے؟ یہاں تو خمار کی بات نہیں ہے. آپ اپنی بات مکمل کریں جی وقاص صاحب. تو شیخ ہمارے سوال یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں ان دونوں مقامات کی جو ایک فہم عام طور پر ملتا ہے، ہاں وہ رواجی ہے یا شرعی ہے، وہ آپ وضاحت کریں. کہ جیسے یہ جو خمور ہنہ کا حکم ہے یہ گھر کے اندر کا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ خواتین وہ دوپٹے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے اور دوپٹہ وغیرہ لے کر رکھیں، اور گھر سے باہر جو ہے وہ پھر نکلیں اگر کسی ضرورت کے تحت تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ جلباب کا حکم ہے. یا گھر کے اندر اگر کوئی نامحرم آتا ہے یا جو آگے کا معاملہ ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ پردے کا اہتمام، جلباب کا اہتمام، حجاب کا اہتمام کیا جائے.
دیکھیے یہ اصل میں نا ہم بعض دفعہ تقسیم کر دیتے ہیں، یہ آیت گھر کے اندر کی ہے، یہ آیت گھر سے باہر کی ہے. یہ اتنے 2 × 2 = 4 کر کے چیزیں واضح نہیں ہوتی، اور اس طرح کر کے اس کی تقسیم کر دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ جی شاید اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا یہ ہے. یہ ایسے نہیں ہے. اصل میں مقاصد ہیں اس کے پیچھے. وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں تو چادر کے ساتھ معاملہ ہو جائے، وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں اگر کوئی دوپٹہ ایسا ہے. اب ہمارے ہاں تو دوپٹے سے مراد، ہمارے ہاں تو وہ دوپٹے تو وہ سی تھرو قسم کے دوپٹے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے جی شاید وہ دوپٹے مراد ہیں. نہیں، وہ دوپٹے تو مراد نہیں ہیں. اگر وہ خمار مراد ہے تو خمار سے مراد کس قسم کا خمار، کیا وہ بھی دوپٹہ ہی ہے کہ وہ بھی چادر ہی ہے؟ اور جلباب، اب ہم کہیں گے جلباب کوئی ایک موٹی چادر ہے، اور خمر جو ہے یہ کوئی خمار، کوئی پتلا دوپٹہ ہے، اور یہ گھر کے لیے ہے، وہ باہر کے لیے ہے. یہ باقاعدہ گروپ میں بات بھی ہوئی تھی، کل بھی بات ہوئی تھی. تو اصل تو مقاصد ہے نا کہ اپنی زینت چھپانی ہے اور حجاب کرنا ہے. اور اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے، میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو عورت کوشش کرے عورت سامنے ہی نہ آئے، نہ خمار نہ جلباب، عورت سامنے ہی نہ آئے. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ بھی سورہ حزاب سے ثابت ہوا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اگر تم ان سے سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرو. یا حجاب سے مراد آپ کہیں کہ حجاب سے مراد چادر کا حجاب ہے؟ نہیں، یا حجاب سے مراد یعنی عورت وہ باقاعدہ الگ کمرے میں ہو، یا وہ الگ بالکل یہ بھی مراد ہے. دیکھیں المرأۃ کلھا عورہ، حدیث کہتی ہے عورت تو پوری کی پوری چھپانے کے لائق ہے. اصل مقصد ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپائے جہاں تک چھپا سکے، تو وہ مرد کے سامنے ہی نہ آئے. باقی اگر اس کو مرد کے سامنے وقرن فی بیوتکن، اس کو بھی سامنے رکھیں. اور اگر اس کو مرد کے سامنے آنا پڑے مجبوری میں، اپنے آپ کو پورا چھپا نہیں سکتی، تو پھر اب یہ آگے تفصیلات ہیں. پھر وہ اپنی زینت چھپائے، پھر وہ جاہلیت جیسا سنگار نہ کرے، پھر وہ پازیب وغیرہ بھی سورہ نور کہتی ہے کہ وہ پاؤں وغیرہ بھی نہ مارے، کہ وہ پازیب کی آواز بھی نہ آئے. ہاتھ بھی نہ مارے کہ وہ چوڑیاں پہنی ہیں، چاہے ان پر جلباب ہے، چاہے ان کے اوپر چادر ہے، ان کی چھنکار سنائی دے. اس سے بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے. جب آواز کے بارے میں اللہ نے فرما دی ہے اور زیور کے بارے میں یہ بات فرما دی ہے، تو باقی زیب و زینت کی چیزیں اور باقی خوبصورتی کی چیزیں وہ بھی کتنا فتنہ پیدا کر سکتی ہیں، تو ان سے بھی بچنا ہے. جب یہاں تک حدیث میں آ گیا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، خوشبو سے انسان کی توجہ صرف ادھر جاتی ہے، اس کو خوشبو سونگی اس نے، اس کی توجہ گئی جی یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، تو وہ توجہ اس کی، اگر وہ کسی عورت سے خوشبو آ رہی ہے، فرمایا وہ عورت ایسی اور ایسی ہوتی ہے، یعنی زانیہ ہوتی ہے. وہ عورت تو فاحشہ ہوتی ہے جو گھر سے نکلے اور خوشبو لگا کر نکلے. اور بعد حدیث میں تو ہے کہ گھر واپس آئے تو وہ قاعدہ غسل کرے جس طرح جنابت کا غسل کرتے ہیں. اور المرأۃ کلھا عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے پوری کی پوری. جب وہ نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے. تو یعنی گویا کہ اصل مقاصد سامنے رکھیں کہ جتنا عورت اپنے آپ کو ڈھانک سکے اپنے آپ کو ڈھانکے. بس اس میں کتنی اجازت ہے؟ ایک تو وہ چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی چھپانے کے باوجود ایک اور لمبا قد خوبصورتی ہے، ایک عورت لمبے قد کی ہے، اب اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے، لمبے قد کو تو نہیں چھپا سکتی. ہاں وہ یہ نہ کرے کہ اگر وہ درمیانے قد کی ہے تو وہ ہیل وغیرہ پہن کر اپنے آپ کو لمبے قد کی ظاہر کرنے کی کوشش کرے. لمبا قد خوبصورتی ہے تو وہ بلا وجہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر باہر نکلے لوگوں مردوں کے سامنے. نہیں، لیکن اگر وہ لمبے قد کی ہے تو لمبے قد کی عورت تو چھوٹے قد کی نہیں بن سکتی نا. اب یہ ایسی چیز ہے جو ظاہر ہو رہی ہے خود بخود. اسی طرح دیگر بعض چیزیں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں. اب کچھ لوگوں نے اصل میں، کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ جی چہرے کا حجاب ہی نہیں ہے بس. کچھ لوگ تو یہاں تک غامدی وغیرہ تو سر کا حجاب بھی نہیں ہے، وہ تو بالوں کو چھپانے کو بھی وہ کوئی ضروری نہیں سمجھتے، تو وہ پھر تعویلیں کرتے ہیں. جی اللہ ما ظہر منہا سے مراد جو ہے نا وہ چہرہ اور ہاتھ ہے. بھئی چہرہ اور ہاتھ اللہ ما ظہر منہا سے کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ چہرہ اور ہاتھ تو ظاہر کیا جاتا ہے، پھر تو اللہ ما اظہرنا منہا ہونا چاہیے، اللہ ما ظہر منہا تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اسلام کے احکام بڑے واضح ہیں، بڑی کلیئر ہے. اگر ان تمام آیات کو اکٹھا رکھیں سامنے
باقی اگر کسی نے گنجائش نکالنی ہے کہ جی چہرے کا پردہ، چہرہ کو کھلا ہونے کے جو ہے نا ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے، کسی نے تلاش کرنی ہے تو چیزیں مل جائیں گی. وہ لوگوں نے پھر بڑی تلاش کی ہیں. لوگ یہاں تک بھی تلاش کرتے ہیں، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، کہ اب آپ کے لیے دیگر عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور آپ کسی بیوی کو کسی دوسری عورت سے بدل بھی نہیں سکتے چاہے آپ کو کسی کا حسن اچھا لگے. یہاں سے کئیوں نے ثابت کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں عورتیں بغیر حجاب کے پھرا کرتی تھیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے، یعنی کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی آپ نے اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے آپ نے قرآن و حدیث کو کیا بنا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا دیا؟ ولو اعجبک حسنہن، یعنی وہ عورتیں بغیر حجاب کے وہ پھرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. اس کا یہ کہاں سے مطلب ہو گیا کہ ولو اعجبک حسنہن سے یہ مراد ہے؟ کسی عورت کا حسن حجاب کے باوجود کسی مرد کو پتہ لگ سکتا ہے، غیر مرد کو عورتوں کے ذریعے پتہ لگ سکتا ہے. جب کہیں شادی کرنے کا پروگرام ہوتا ہے تو معلومات لی جاتی ہیں، تو حسن وغیرہ کا کچھ لوگ شادی کرانا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں عورتوں کو کہ یہ اچھی صفات کا مرد ہے، یہ باوقار مرد ہے. جو کسی عورت کی کسی طرف شادی کرانا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ خوبصورتی ہے اور یہ چیزیں. تو بہرحال اگر قرآن و حدیث کو اور ان آیات کو اکٹھا کریں تو اس سے بڑا سخت قسم کا پردہ نکلتا ہے، بہت واضح قسم کا. اور باقی اگر گنجائشیں نکالنی ہیں تو گنجائشیں نکالنے والے تو پھر ہر قسم کی گنجائش نکال لیتے ہیں، قرآن سے بھی نکال لیتے ہیں، حدیث سے بھی نکال لیتے ہیں. تو بہرحال میں اس لیے تینوں آیتیں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. تو ایک تو یہ سورہ نور کی آیت ہے اور یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. تو رشتوں کی بات ہو رہی تھی کہ کن رشتوں سے پردہ نہیں ہوتا، کن رشتہ داروں سے. تو ان میں 5 رشتہ دار بیان ہوئے ہیں مرد، باپ، بیٹا، بھائی، اور ان کی تفصیلات بیان کر چکا ہوں. باپ سے مراد باپ، دادا، نانا، اور بیٹے سے مراد بیٹا، پوتا، باپ، دادا، نانا اوپر تک، بیٹے سے مراد بیٹا، پوتا، نواسا نیچے تک، اور بھائی سے مراد تینوں قسم کے بھائی، حقیقی، باپ شریک، ماں شریک بھائی، اور پھر بھتیجے، بھتیجوں سے مراد حقیقی، باپ شریک، ماں شریک بھائیوں کے بیٹے، بیٹے، پوتے، نواسے نیچے تک، اور بھانجوں سے مراد حقیقی، الاتی، اخیافی بہنوں کے بیٹے، پوتے، نواسے نیچے تک. یہ 5 رشتے یہ سورہ نور کی آیت میں بھی ہیں اور یہ سورہ احزاب کی آیت میں بھی ہیں. یہ 5 رشتے بیان ہوئے ہیں. اگر سورہ نساء والی آیت لے لیں، اس کا فوکس کس پر ہے؟ اس کا فوکس زینت پر، حجاب پر نہیں ہے. اس کا فوکس ہے کہ کن کن وہ مردوں کے لیے وہ آیت ہے کہ کن کن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے، کون کون سی عورتیں آپ پر حرام ہیں. تو جو عورتیں حرام ہوں گی، دائمی حرام، ان سے پردہ بھی نہیں ہوگا. وہاں جو نسبی رشتے بیان ہوئے ہیں وہ 2 مزید بیان ہوئے ہیں، اور وہاں مردوں کے لیے عورتیں بیان ہوئی ہیں. ان دونوں آیتوں میں عورتوں کے لیے مرد بیان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں باپ، بیٹا، بھائی اور بھتیجا اور بھانجا، یہاں یہ 5 رشتے ذکر ہیں. انہی رشتوں کو اگر ہم، یہ عورتوں کے لیے مرد ہیں، اگر ہم مردوں کے لیے عورتیں بنائیں تو باپ کی بجائے ماں آ جائے گی، بیٹے کی بجائے بیٹی آ جائے گی، اور وہی مراد ہوگا جو ہم نے باپ کی تفصیل بیان کی. تو ماں سے مراد ماں، نانی، دادی اوپر تک ہو جائیں گی، بیٹی سے مراد بیٹی، پوتی، نواسی نیچے تک ہو جائے گی، اور یہاں بھائی ہے تو بہن، تو بہن سے مراد تینوں قسم کی بہنیں ہو جائیں گی. اور پھر یہاں بھانجا بھتیجا ہے تو وہاں بھانجی بھتیجی، تو بھانجی سے مراد بھتیجی سے مراد تینوں قسم کے بھائیوں کی، بیٹی، پوتی، نواسی نیچے تک، اور بھانجی سے مراد تینوں قسم کی بہنوں کی، بیٹی، پوتی، نواسی نیچے تک. یہ 5 رشتے سورہ نساء کی آیت سے پتہ لگتے ہیں. وہاں 2 رشتے مزید پتہ لگتے ہیں، تو 7 رشتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں. 5 رشتے یہ سورہ نور میں جو ہیں اور سورہ احزاب میں اور سورہ نساء میں، ان 5 کے علاوہ 2 مزید ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ سورہ نساء میں مزید 2 کون سے ہیں؟
باپ کی جی بہن اور ماں کی اور ماموں بھی باپ اور کی بہن خالہ. باپ کی بہن اور ماں کی بہن. باپ کی بہن سے کیا مراد لیں گے؟ باپ کی باپ شریک بہنیں، باپ کی ماں شریک بہنیں اور حقیقی بہن. باپ دادا نانا اوپر تک، یعنی باپ دادا پردادا اوپر تک، نانا پڑنانا اوپر تک، اور باپ خود، ان سب کی تینوں قسم کی بہنیں، سگی بہنیں، حقیقی بہنیں، باپ شریک بہنیں، ماں شریک بہنیں. تو دادا کی بہن، کئی لوگوں کو سوال ہو جاتا ہے نانا کی بہن، تو کیا نانا کی بہن بھی محرم ہے؟ کیا نانا کی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا؟ جی، وہ اسی طرح محرم ہے دادا کی بہن جس طرح باپ کی، وہ بھی پھپھو ہے. باپ کی بہن پھپھو ہے، باپ کی حقیقی بہن ہو، باپ کی باپ شریک بہن ہو، باپ کی ماں شریک بہن ہو، وہ آپ کی حقیقی یا باپ شریک یا ماں شریک پھپھو ہے. اور دادا کی بہن بھی، آپ کے دادا کی بہن بھی، چاہے وہ دادا کی حقیقی بہن ہو، چاہے وہ باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، وہ بھی پھپھو ہے. اور یہی معاملہ ماں اور نانی اور دادی اوپر تک سب کی بہنوں کا ہے، تینوں قسم کی بہنیں. جب عورتوں میں یہ 7 عورتیں ہو گئی تو مردوں میں اس کی جگہ پر کون آیا؟ مردوں میں اس کی جگہ باپ کے یعنی چچا اور ماموں آئے. چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے. اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ چچا اور ماموں سے بھی پردہ ہوگا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے چچا اور ماموں سے پردہ نہیں ہوتا. ان کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے، ان سے مصافحہ ہو سکتا ہے، وہ گھر میں آ سکتے ہیں، وہ سر وغیرہ پہ پیار کر سکتے ہیں، وہ ٹچ کر سکتے ہیں، وہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں سر پہ پیار پیار سے. تو ان کا بھی وہی حکم ہے جس طرح باپ وغیرہ کا. باقی کسی سے زیادہ کسی سے باپ بیٹے سے زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے، بھتیجے بھانجے سے تھوڑا سا دور سا ہوتا ہے، تو اتنا فرق چچا اور ماموں میں بھی کیا جا سکتا ہے. باپ بیٹے بھائی کا زیادہ قریبی ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہے. دیکھیے وہ ایٹیکیٹس کی بات ہے، بال بھی کھل سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ گریبان وغیرہ یہ چیزیں ان کو ڈھک کے رکھے، اور باقی بہتر ہے کہ دوپٹہ وغیرہ لیا جائے. لیکن اگر بال وغیرہ نظر آ جائیں تو بال تو نظر آ سکتے ہیں، وہ جائز کی حد تک، واللہ عالم. پردہ نہیں ہے بالوں کا، بال بھی زینت. یہ تو حدیث ہے نا، المرأۃ کلھا عورہ، غیر مردوں کے لیے، غیر مردوں کے لیے. جی جی، عورت کو پورا چھپانا چاہیے اپنے آپ کو، الا ہے کہ جو چیز ظاہر ہو جائے. تو یہ نسبی رشتے ہو گئے 7، اور پھر یہی 7 رشتے دودھ سے ہوتے ہیں. دودھ سے یہ 7 رشتے کیسے بنتے ہیں؟ رضائی ماں، دودھ رضائی کی ماں بیٹی. وہ تو واضح ہے. دودھ کی ماں سے مراد جس نے دودھ پلایا ہے وہ رضائی ماں ہو گئی. اور قرآن میں رضائی بہن کا ذکر، قرآن میں 2 رضاعت کے رشتوں کا ذکر ہے. ایک منٹ جی، قرآن میں 2 رضاعت کے رشتوں کا ذکر ہے. نسب کے تو 7 کے 7 رشتے قرآن میں، سورہ نساء میں 7 رشتے موجود ہیں، سورہ احزاب اور سورہ نور میں 5 رشتے موجود ہیں. اور سورہ احزاب سورہ نور میں عورتوں کے حوالے سے مرد رشتے بیان ہوئے ہیں، اور سورہ نساء میں عورتوں کے حوالے مردوں کے حوالے سے عورت مؤنث رشتے بیان ہوئے ہیں. سورہ نساء میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. سورہ نساء، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے. حرمت علیکم امہاتکم، یہاں 7 رشتے ہیں. ایک امہاتکم بناتکم بیٹیاں، اخواتکم بہنیں، عماتکم پھوپھیاں، خالاتکم خالائیں، وبنات الاخی بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اور وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. یہ 7 رشتے ہیں. آگے 7 رشتے نسب سے بیان ہوئے ہیں جن سے نکاح نہیں کرنا،
اور یہی رشتے وہ ہیں جن کے اگر انہی کو مرد بنا لیں تو عورت انہی سے اگر ہم مرد مراد لیں انہی کے، تو عورت ان سے پردہ بھی نہیں کرے گی. ہم نے وہیں سے چچا اور ماموں لیے یہاں سے، یا اماتکم اور خالاتکم سے. باقی 5 رشتے تو ان 2 آیتوں میں بھی موجود ہیں. اچھا، اب یہاں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. دودھ کے 2 رشتوں کا ذکر ہے. ایک ہے وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور وہ بہنیں جو رضاعت سے ہیں. تو جس نے دودھ پلایا وہ تو واضح ہے، وہ ماں بن جاتی ہے، چاہے اس نے نہیں جنم دیا پھر بھی ماں بن جاتی ہے. رضاعی بہن سے مراد کیا ہوگا؟ جس کی ماں کے ساتھ رضاعت میں شریک ہو، جس کی ماں، جس کی رضائی بیٹی بہن، ہو اس کی ماں نے رضاعت کی ہو. جو رضائی ماں ہے اس کی سگی بیٹی، یا دوسری جو اس کو بھی دودھ پلایا جس ہو. کو بھی اس نے دودھ پلایا. صحیح ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں 2 رضائی رشتے بیان ہوئے ہیں. ایک رضائی رشتہ قرآن میں بیان ہوا ہے رضائی ماں جس نے دودھ پلایا، اور ایک رضائی بہن. تو رضائی بہن وہ ہے کہ جس عورت نے کسی کو دودھ پلایا اس عورت کی بیٹی یا چاہے اس عورت کی وہ سگی بیٹی نہ ہو لیکن اس نے بھی اس عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ بھی رضائی بہن بن جائے گی. اور رضائی بہن میں صرف یعنی اگر مثلا کسی شخص نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے تو اس خالہ کے سارے بچے اس شخص کے لیے رضائی بھائی بہنیں بن جائیں گے. ہاں، لیکن صرف رضائی رشتہ اس شخص کا ہوگا جس نے دودھ پیا ہے. اس کے بھائی کا اپنے خالہ کے ان بچوں سے وہ رشتہ نہیں ہوگا. جس نے دودھ پیا ہے، اگر ایک شخص نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہے تو اس خالہ کے سارے بچے وہ اس کے بھائی اور بہن، رضائی بھائی اور رضائی بہنیں بن جائیں گے. اور اگر جس طرح اس نے اپنے خالہ کا دودھ پیا، کسی اور نے اگر اس کی خالہ کا دودھ پیا ہے، کسی اور لڑکی نے، تو وہ بھی اس کی رضائی بہن بن جائے گی. یہ ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. یہاں رضاعت کے 2 رشتے ہیں. تو رضاعت کے بھی 7 رشتے ہیں. یہاں صرف 2 رشتوں کا ذکر ہے مثال کے طور پر، ورنہ حدیث میں ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. جس طرح رضاعت سے رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح نسب سے رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں. صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی. رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو یہ جو 7 رشتے نسب سے ہم نے پڑھے ہیں، یہی 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوں گے. جی وقاص صاحب. شیخ جیسے ابھی آپ نے رضاعت کی مثال دی، خالہ کے رشتے سے جو ہے وہ اگر رضاعت ہو تو اگر اسی خالہ کا اسی خالہ کی مطلب کوئی بیٹی ہے یا وہ ہے اولاد ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، یعنی اس نے کسی اور سے رضاعت لی ہے، تو اس بچے کا جو ہے وہ کیا حکم بنے گا؟ کیونکہ اس میں دودھ کی شرکت تو نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں. خیال تو یہی ہے کہ یہ بھی رضائی رشتہ ہوگا، باقی میں مزید کنفرم کر کے بتا دیتا ہوں. باقی جس نے دودھ پیا ہے، 2 لوگوں نے اپنی، یعنی ایک عورت کا مشترکہ دودھ پیا ہے تو وہ 2 لوگ وہ آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے چاہے وہ عورت دونوں کی سگی ماں نہیں ہے تو پھر بھی. اچھا، یہ تو ہوا رضائی ماں اور رضائی بہن. اچھا، اور رضاعت سے باقی سارے رشتے بھی. یہ دیکھیے، یہ میں نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، اس میں میں نے مردوں کے لیے حرام رشتے کون سے ہیں. تو مردوں کے لیے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، سورہ نساء کی آیت کی روشنی میں، اور ان کی تفصیلات ہی میں نے بیان کی ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ عورتوں کے لیے مرد رشتے حرام کون سے ہوں گے جن کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے، وہ نیچے ہیں. وہ بھی 7 ہی ہیں، وہ یہی 7 ہیں. ان کا ذکر سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں ہے.
لیکن ان میں سے 5 کا ذکر ہے، چچا ماموں کا ذکر نہیں ہے۔ چچا ماموں ہم سورہ نساء والی آیت سے لیں گے، تو عورت کے لیے باپ، بیٹا، بھائی، چچا ماموں، بھتیجا، بھانجا، اور ان کی تفصیل بھی میں نے آگے ساری دے دی ہے۔ اچھا، یہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں مرد کے لیے۔ تو مرد کے لیے جس طرح ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی ہے، اس طرح مرد کے لیے ماں ہے تو رضائی ماں، بیٹی ہے تو رضائی بیٹی، بہن ہے تو رضائی بہن۔ قرآن میں رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر ہے، قرآن میں رضائی بیٹی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا ذکر حدیث میں ہے، اور وہ حدیث بخاری مسلم، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5109 ہے، اور صحیح مسلم میں 1408 ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب۔ جو چیزیں رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ نسب کے ساتھوں رشتے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر تو قرآن میں آگے، رضائی بیٹی وہ بھی حرام ہے۔ رضائی بیٹی کیا ہے؟ کسی مرد کی رضائی بیٹی، وہ کون ہوگی؟ کسی مرد کی رضائی بیٹی کون ہوگی؟ کہ جس کی بیوی نے کسی کو دودھ پلایا ہے، کسی اپنی بیٹی کے علاوہ کسی اور کو دودھ پلایا ہے، تو وہ اس مرد کی رضائی بیٹی بن جائے گی جس کی بیوی نے کسی کو دودھ پلایا ہے، کسی دوسری لڑکی کو۔ رضائی بہن بھائی وراثت میں حصے دار نہیں ہوں گے، جی جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، اور ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر آگے ہے رضائی پھوپھی، جس طرح سگی پھوپھی اس طرح رضائی پھوپھی۔ تو رضائی پھوپھی کون ہوگی؟ کسی لڑکے کی رضائی پھوپھی کون ہوگی؟ یعنی اگر کسی لڑکے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کے اگر اپنی ہی ماں، تو اسی ماں کی نند، شوہر کی بہن، وہ تو سگی پھوپھی ہوتی ہے، اپنی ماں کی نند یعنی تو وہ تو سگی پھوپھی ہوتی ہے۔ تو ایک لڑکے نے اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پیا ہے، مثلا اپنی خالہ کا پیا ہے، تو اس کی خالہ کی نند، اس کے خالہ کے شوہر یعنی خالو کی بہن، وہ رضائی پھوپھی ہوگی۔ یعنی جس طرح نسب کے رشتے چلتے ہیں اسی طرح رضاعت کے رشتے چلتے ہیں، یعنی جس بھی عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کے شوہر کی بہن، اس عورت کا شوہر رضائی باپ بن گیا، اور اس کے شوہر کی بہن وہ رضائی بہن بن گئی، رضائی پھوپھی بن گئی۔ رضائی خالہ، رضائی خالہ کون ہے؟ جس کا کسی اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پیا ہے کسی لڑکے نے، تو اس عورت کی بہن، تو وہ رضائی خالہ ہوگی۔ اور پھر رضائی بھتیجی، رضائی بھتیجی سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی کی رضائی بھتیجی، جس عورت کا دودھ پیا، نہیں اس کی بھتیجی تو نہیں، جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کی پوتی، یعنی رضائی بھائی کی بیٹی۔ رضائی بھتیجی سے مراد کون ہوگا؟ رضائی بھائی کی بیٹی۔ تو رضائی بھائی کون ہے؟ کہ جو آپ کے ساتھ آپ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پیا ہے، تو جو آپ کا رضائی بھائی بنا، تو اس رضائی بھائی کی بیٹی، یعنی دوسرے الفاظ میں رضائی ماں کے بیٹا، رضائی ماں کا بیٹا رضائی بھائی ہوا نا، رضائی ماں کے بیٹے کی بیٹی، جس کا دودھ پیا اس کی گویا کہ پوتی، وہ رضائی بھتیجی بنے گی۔ اور رضائی بھانجی کون بنے گی؟ رضائی ماں کی نواسی۔ یہ سب رشتے جو ہیں یہ ان سے شادی بھی حرام ہے، اور ان سے زینت وغیرہ کا جو ہے وہ ان کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے۔ جی مس نورین۔ جی مس نورین۔ جی تو یہ 14 رشتے ہو گئے، 7 رشتے نسب سے اور 7 رشتے رضاعت سے۔ کچھ رشتے یعنی شادی سے بھی ہوتے ہیں حرام، وہ رشتے کون سے ہیں؟ ان میں سے کچھ کا ذکر اس سورہ نساء میں ہے،
اور کچھ کا ذکر جو ہے وہ سورہ نور میں بھی ہے. سورہ نساء میں کس کا ذکر ہے؟ میری آواز آپ لوگوں کو نہیں آ رہی آن لائن؟ شیخ آ رہی ہے بالکل ٹھیک ان کرو. کی نہیں آ رہی، نورین کی نہیں آ رہی. جی جی جی. اچھا تو 7 رشتے نسب کے ہو گئے. 2 رشتے یہاں رضاعت کے بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ اصل میں 7 ہیں رضاعت کے. قرآن نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. ایک تو نکاح سے میاں بیوی آپس میں اب بیوی شوہر کے لیے تو زینت کرے گی، شوہر کے لیے نہیں کرے گی تو کس کے لیے کرے گی؟ اور بھی نکاح کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی وہ عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. وہ کون ہے؟ ایک تو تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی ماں، یعنی داماد کے لیے ساس. تو ساس داماد کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. حجاب نہیں کرنا ساس کو، یہ دائمی حرمت کا رشتہ ہے. بیوی کی ماں، چاہے بیوی فوت بھی ہو جائے، بیوی کو طلاق بھی ہو جائے، یہ دائمی حرمت ہوتی ہے. بیوی کی ماں. اسی طرح بیوی کی بیٹی جس کو ربیبہ کہتے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. بیوی کی بیٹی، یہ وہ رشتے ہیں جو نکاح سے حرام ہوتے ہیں. 4 رشتے ہیں. ایک، جس عورت سے شادی ہوئی ہے وہ اس کی ماں بیوی کی، اور بیوی کی بیٹی. بیوی کی بیٹی جو اپنی بیٹی نہیں ہے، کسی دوسرے شوہر سے، ربیبہ جس کو کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ بیوی سے تعلق قائم ہو گیا ہو. تو اگر بیوی سے تعلق قائم نہ ہوا ہو پھر وہ ربیبہ جو ہے اس سے شادی بھی ہو سکتی ہے اور وہ پردہ کرے گی اس سے. اگر صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی کسی عورت سے، اور وہ عورت فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، پھر اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، اور اس کی بیٹی اس کے لیے محرم نہیں ہے. یہ شرط ہے قرآن میں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اگر دخول نہیں ہوا عورت سے، پھر اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، پھر اسے پردہ بھی ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. استاد محترم، رضائی پھوپھی آپ نے کہا نا، تو وہ رضائی ماں کے شوہر کی بہن ہوگی، یا بہن. پھر باپ، یا پھر باپ کی رضائی بہن؟ صحیح ہے. باپ کی رضائی بہن نہیں اس میں آئے گی، اس میں وہ ماں کی نند آئے گی. رضائی ماں کے شوہر کی بہن. تو باپ کی رضائی بہن کس میں آتی ہے، اس میں غور کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ 2 رشتے ہو گئے نکاح کے، اور 2 رشتے مزید ہیں. ایک رشتہ ہے بیٹے کی بیوی، اور آخری رشتہ ہے وہ ہے کہ باپ کی بیوی. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. تو یہ 4 رشتے جو ہیں یہ نکاح سے حرام ہیں. بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی، باپ کی بیوی، بیٹے کی بیوی. یہ تو ہے مرد کے لیے عورتیں. اور اگر عورتوں کے لیے مرد ہوں جن سے زینت ظاہر نہیں کرنی، تو عورت کے لیے شوہر کا باپ سسر، شوہر کا بیٹا ربیب، اور ماں کا شوہر ستیلا باپ یعنی، اور بیٹی کے شوہر داماد. چلیں یہ نقشہ آپ ذہن میں رکھیں، میں شیئر بھی کر دوں گا گروپ میں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.